قائد کے اس دنیا سے جانے کے بعد حکومتی ایوانوں کے اندر سازشیں ہونے لگیں، جنہاں کے بعد اگر کوئی اس بھور کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا تھا تو وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے۔ بانی پاکستان کے بعد لیاقت علی خان اقتدار میں آئے اور پاکستان کے کچھ اہم ترین فیصلے کرنے لگے۔ اس وقت جب پاکستان کا آئین بنایا جا رہا تھا، پاکستان کو بھی اپنی تاریخ کا ایک اور اہم فیصلہ کرنا تھا۔ فیصلہ یہ تھا کہ سوویت یونین کے ساتھ اتحاد کرنا ہے یا امریکہ اور USSR کے درمیان سر جنگ میں غیر جانبدار رہنا ہے۔ پاکستان نے تاریخی فیصلہ امریکہ کے حق میں کیا، حالانکہ بھارت کی طرح غیر جانبدار رہنے کا آپشن بھی موجود تھا۔ لیاقت علی خان کو سوویت یونین کے رہنما جوزف اسٹالن اور امریکن صدر ہیری ٹرومن کی طرف سے دعوت نامے موصول ہوئے، لیکن انہوں نے ماسکو کے بجائے واشنگٹن کا دورہ کیا۔ توقع کے مطابق واشنگٹن میں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس سفر کے نتیجے میں سوویت یونین، جو اس دور میں روس کہلاتا تھا، اور پاکستان کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے۔ امریکہ سے دوستی کی وجہ سے پاکستان عالمی سیاست اور سر جنگ کی بھول بھلیوں میں پھنس گیا، جس سے اس کی خود مختاری اور آزادی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ پاکستان خارجہ پالیسی کے تضادات میں الجھ گیا۔ اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر اندرونی تنازعات پیدا ہو گئے، کیونکہ ملک کی خارجہ پالیسی پر مختلف دھڑوں کے متضاد خیالات تھے۔ امریکہ کے ساتھ اتحاد کے فیصلے کو کچھ لوگوں نے پاکستان کی مسلم شناخت اور سوویت یونین کے ساتھ اس کے روایتی تعلقات کے ساتھ غداری کے طور پر دیکھا۔ اس نے مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان تقسیم کو بھی گہرا کیا، کیونکہ اس اتحاد کے سیاسی اور معاشی فوائد بنیادی طور پر مغربی پاکستان کو حاصل ہوئے۔ جبکہ لیاقت علی خان کو امید تھی کہ امریکہ کے ساتھ اتحاد کرنے سے پاکستان کو معاشی امداد اور فوجی مدد ملے گی، لیکن یہ ایک قیمت پر آیا۔ امریکہ کے خطے میں اپنے مفادات تھے اور وہ اکثر پاکستان کو اپنے جیو پولیٹیکل گیمز میں پیادے کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ یہ ملک امریکی امداد پر بہت زیادہ انحصار کرنے لگا، جس میں ڈوریں جڑی ہوئی تھی اور اکثر پاکستان کی خود مختاری کو نقصان پہنچاتی تھی۔ امریکہ کے ساتھ اتحاد کے فیصلے کے خطے میں بھی اثرات مرتب ہوئے۔ اس نے ہمسایہ ملک بھارت کے ساتھ تناؤ پیدا کیا، جس نے غیر وابستہ رہنے کا انتخاب کیا تھا، اور سوویت یونین کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کیے تھے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران امریکہ کی پاکستان کی حمایت نے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو مزید کشیدہ کر دیا اور خطے میں مزید عدم استحکام کا باعث بنا۔ امریکہ کے ساتھ پاکستان کی صف بندی دوسرے ممالک کے ساتھ، خاص طور پر مسلم دنیا کے ساتھ تعلقات کو نظر انداز کرنے کا باعث بنی۔ پاکستان کی قیادت مشرق وسطیٰ اور دیگر مسلم اکثریتی ممالک کے ساتھ مضبوط تعلقات استوار کرنے کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے امریکی اتحادیوں کو خوش کرنے پر زیادہ توجہ مرکوز کر گئی۔ اس کے نتیجے میں اقتصادی اور سفارتی تعاون کے مواقع ضائع ہو گئے اور مسلم دنیا میں پاکستان کا موقف کمزور ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ صف بندی کے نتائج تیزی سے واضح ہوتے گئے۔ ملک کو سیاسی عدم استحکام، معاشی بحران اور اس کی آبادی میں بڑھتی ہوئی ناراضگی کا سامنا تھا۔ امریکہ کی یک طرفہ فیصلہ سازی اور پاکستان کے مفادات کو نظر انداز کرنے نے امریکہ مخالف جذبات کو مزید ہوا دی اور پاکستان کی اپنی خارجہ پالیسی پر زور دینے کی کوششوں کو نقصان پہنچایا۔ پس پردہ بہت سے لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ لیاقت علی خان اور ان کی حکومت کو سر جنگ کے حوالے سے زیادہ باریک بینی اور متوازن انداز اپنانا چاہیے تھا۔ امریکہ یا سوویت یونین کے ساتھ خصوصی طور پر اتحاد نہ کرتے ہوئے پاکستان اپنی آزادی کو برقرار رکھ سکتا تھا اور اپنے مفادات کو بھی پورا کر سکتا تھا۔ اس سے سر جنگ کے نقصانات اور اثرات سے گریز کرتے ہوئے
ایک زیادہ عملی اور آزاد خارجہ پالیسی کی اجازت ملتی۔ لیاقت علی خان کی حکمرانی کا آخری سال شدید ہنگامہ آرائی اور سیاسی ہلچل سے گزرا۔ 1951 میں میجر جنرل اکبر خان، ایک ممتاز فوجی افسر نے حکومت کے خلاف بغاوت کی کوشش کی، جو بالآخر ناکام ہو گئی۔ بغاوت کی کوشش میں ملوث تمام افراد کو گرفتار کر کے انصاف کے کٹہرے میں لایا گیا۔ اس واقعے نے پاکستان کی تاریخ میں حکومت کا تختہ الٹنے کی پہلی غیر سیاسی کوشش کی نشاندہی کی، جس نے ملک کے سیاسی منظرنامے میں بڑھتے ہوئے عدم استحکام اور تقسیم کو نمایاں کیا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ لیاقت علی خان کی زندگی 16 اکتوبر 1951 کو اس وقت کٹ گئی جب وہ راولپنڈی میں مسلم لیگ کے ایک اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ ایک اکیلا قاتل سید اکبر بھیڑ میں سے نکلا اور وزیر اعظم پر گولی چلا دی، جس سے وہ موقع پر ہی انتقال کر گئے۔ قاتل کو فوری طور پر پولیس نے موقع پر ہی ہلاک کر دیا تھا، لیکن قتل کی تحقیقات میں خلل ڈالا گیا اور اس قتل کی حقیقت آج تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کیس کی فائل پیش کرنے کا حکم دیا، لیکن واقعات کے چونکا دینے والے موڑ پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ فائل غائب ہو گئی ہے۔ اس سنگین نااہلی اور تحقیقات میں غفلت نے لیاقت علی خان کے قتل میں امریکہ اور افغانستان سمیت غیر ملکی طاقتوں کے ملوث ہونے کے بارے میں بڑے پیمانے پر قیاس آرائیوں اور افواہوں کو جنم دیا۔ ان کی موت کے ارد گرد غیر یقینی صورتحال کے باوجود لیاقت علی خان کی دنیا سے رخصتی نے پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ وزیر اعظم کا دفتر محض ایک کٹ پتلی شو بن کر رہ گیا، جس کا کنٹرول ایک معذور اور بے اختیار فرد کے ہاتھ میں تھا، جسے بدقسمتی سے ملک کا حکمران مقرر کیا گیا تھا۔ اس پیش رفت نے پاکستانی سیاست کے مستقبل کے لیے ایک خطرناک نظیر قائم کی، جہاں فوج اور دیگر بیرونی قوتیں حکومت پر تیزی سے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گی۔ لیاقت علی خان کی قیادت کی وراثت اور ان کی موت کے حالات پر آج بھی تاریخ دانوں اور سیاسی تجزیہ کاروں کے درمیان بحث و تکرار جاری ہے، لیکن کچھ لوگ انہیں ایک ویژنری رہنما کے طور پر دیکھتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے ابتدائی سالوں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا، جبکہ دوسرے انہیں بین الاقوامی سیاست کے بڑے کھیل میں ایک پیادے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ قطع نظر اس کے قتل نے پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم موڑ کا نشان لگایا، جس نے اس کے بعد آنے والی ہنگامہ خیز دہائیوں کا مرحلہ طے کیا۔ اس سیریز کی آنے والی اقساط کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر روز کچھ نیا سیکھنے اور کچھ نیا جاننے کے لیے بیل آئیکن پر ہٹ کریں۔